یوٹیوب چینل انفارمیشن ہاؤس کے اس سفر میں شامل دوستوں کو شمس آزاد کا سلام عرض ہے۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین محترم، بلوچستان میں سرداروں کا راج کب سے قائم ہے اور ان کے نقصانات اور فوائد کیا ہے، آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے۔ معزز سامعین محترم، 1857 کے بعد انگریزوں نے جب مکمل ہندوستان پہ قبضہ کیا اور ان کے خلاف لوگ بغاوت کرتے رہے اور لڑتے رہے، ان بغاوتوں میں پشتون اور بلوچ سر فہرست تھے۔ وہ انگریز کے خلاف آخر دم تک لڑتے رہے، مگر بدقسمتی سے ان دونوں اقوام نے انگریز کو شکست نہ دے سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان اقوام کے اندر اختلاف، بغض، عداوت اور نفرتیں تھیں، کیونکہ وہ علیحدہ الگ الگ انگریز کے خلاف لڑتے تھے۔ اگر یہ ساتھ ہوتے تو شاید انگریز اس خطے پر حکمرانی نہ کر سکتا، مگر انگریز پھر بھی یہاں پہ اپنا حکومت قائم نہ کر سکا۔ ہر روز ان کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہی، لوگ ان کے خلاف نکلتے رہے۔ تو انگریز نے یہاں کے لیے ایک پالیسی بنائی کہ یہاں پہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو حکمت عملی اور بصیرت میں ماہر ہو۔ تو ان لوگوں نے پھر یہاں پہ رابرٹ سنڈیمنڈ چیف کمشنر مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ رابرٹ سنڈیمنڈ کو ان لوگوں نے پہلے سے آزمایا تھا۔ وہ حکمت عملی اور سرکش لوگوں کے خلاف بہت ہی اچھی طریقے سے حکمت عملی بنا سکتا تھا۔ تو سنڈیمنڈ نے اس بات سے فائدہ اٹھایا کہ یہاں کے قبائلی لوگ آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ان اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے سنڈیمنڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر سرداری راج قائم کیا جائے اور سرداروں کو مختلف مراعات دیا جائے، اور ان کی جو قومیں ہیں ان کو ان کے تابع بنایا جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی کے مطابق آپ اس پہ حکومت کر سکتے ہو۔ تو 1876 میں رابرٹ سنڈیمنڈ نے یہاں پہ سرداری راج قائم کیا اور ہر سردار کو 9 افراد لیوی کے دیے، جو بعد میں لیویز بن گئے، اور اس کے ساتھ ان پر ایک جمعدار مقرر کیا۔ یہ سردار کے ماتحت بنے۔ تو اتنی اختیارات دی کہ لوگوں کے ہر اہم فیصلے میں سرداروں کا اختیار تھا، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ سرداری راج قائم ہوئی، اور ان سرداروں کے ذریعے پھر فورٹ سنڈیمنڈ نے اقوام کے درمیان جو بھی مسائل تھے وہ ان کے ذریعے حل کرتے تھے۔ تو اسی طرح ان کی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی۔ 1876 کے بعد یہاں پہ سرداروں کا راج قائم ہوا، اور اس میں کچھ سرداروں نے پھر سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی، مگر انگریزوں نے ان کی سرداری کو ختم کر کے ان کے اوپر اور سردار مقرر کیے۔ اور اسی طرح بلوچستان میں تقریباً 5 ریاستیں قائم تھیں، جن میں لسبیلا، خاران، مکران اور خان آب قلات کی ریاست قائم تھی۔ اور اسی طرح دوسری سائٹ پہ برٹش بلوچستان کے تقریباً اکثر علاقے افغانستان کے زیر تسلط میں تھے، مگر ان سرداروں کے راج کرنے کے بعد یہاں کے جو حکمران تھے ریاستوں کے، وہ صرف نام کے حکمران رہے، باقی سارے اختیارات رابرٹ سنڈیمنڈ کے پاس تھے۔ اور اسی طرح پشتون بیلٹ برٹش بلوچستان میں بنگول خان جوگیزی 1883 سے 1886 تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور بغاوت جاری تھا، مگر بدقسمتی سے انگریزوں کے بھاری حوصلہ اور ان کے بھاری زیادہ فوج کی وجہ سے اس نے پہاڑوں کی طرف رخ کیا۔ تورغار نامی پہاڑ میں اس نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کیا، وہاں سے بھی حملے کرتے رہے۔ آخر میں انگریز مجبور ہو کر کے امیر عبدالرحمن کے پاس گئے کہ ان کے ساتھ ہمارا صلح کروایا جائے۔ امیر عبدالرحمن کے کہنے پر بنگول خان جوگیزی نے انگریزوں کے ساتھ صلح کیا، اور اسی طرح 1893 میں ڈیوڈ لائن کھینچنے میں بنگول خان جوگیزی کا اہم کردار تھا۔ یہاں کے قبائل انگریز کے خلاف تھے کہ آپ ہمیں اپنے ملک سے الگ کر رہے ہو، تو ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بٹھانے کے لیے بنگول خان جوگیزی نے اہم کردار ادا کیا۔
تو اسی سے انگریز اس سے متاثر ہوئے اور 1897 میں بنگل خان جوگیزئی کو سردار بہادر کا لقب دیا، اور 1904 میں وائسرائے نے جب بلوچستان کا دورہ کیا تو بنگل خان جوگیزئی کو نواب کا خطاب دیا گیا تھا، اور اسی طرح 1906 میں بنگل خان جوگیزئی کو اپنے خاندانی ایک مسئلے میں شہید کر دیا گیا تھا، چونکہ انگریز اور خاص کر رابرٹ سنڈیمنڈ کا یہی پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ جب تک یہ اقوام آپس میں لڑیں گے، ان کے لڑنے کے بعد پھر ہمارا یہی فائدہ ہوگا کہ ہم اس پہ حکومت کریں گے، ان کے درمیان میں جو مذاکرات ہے، بات چیت ہے، وہ ہم لوگ کریں گے۔ وہ پہلے دن سے یہاں کے اقوام کو آپس میں لڑاتے تھے، پھر انہی سرداروں کے ذریعے وہاں کے صلح کرواتے تھے، تو اسی طرح ان کی راج قائم تھی، اور یہاں کے لوگ بالکل انگریز کے خلاف متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ سرداروں کے جو اولاد ہوتے تھے ان کو ایچیسن کالج میں تعلیم دلوانا یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ ہر سردار کا بیٹا ایچیسن کالج سے تعلیم کر کے آئے گا، کیونکہ وہاں پہ ان کو سائنس یا دوسرے مضامین میں نہیں پڑھاتے، بلکہ یہ سکھاتے کہ آداب سرداری کیا ہے، جو آداب ان لوگوں نے بنائے تھے کہ یہاں کے دیے سرداری کا آداب کیا ہوتے ہیں، ان کی تربیت دیتے تھے کہ آپ نے قوم کو اپنے طرف کس طرح راغب کرنا ہے اور اپنی بات کس طرح قوم سے منوانا ہے۔ تو ہر سردار کا بیٹا ایچیسن کالج سے فارغ ہو کر کے پھر یہاں پہ سرداری کرتا تھا، اور اسی طرح بہت سے سرداروں کے اولاد برطانیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آخر میں نواب بنگل خان جوگیزئی اور اسی طرح بہت سے سرداروں کے جو اولاد تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ انگریز ہمارا دشمن ہے اور ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں، جو ہمیں وہ بتاتے تھے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، مگر یہ ہمارے خیر خواہ نہیں، دوست نہیں، بلکہ دشمن ہے۔ وہ تحریک پاکستان یا جو مختلف تحریک انگریزوں کے خلاف نکلے تھے، تو ہمارے سرداروں کے جو اولاد تھے وہ تعلیم یافتہ بھی تھے، باشعور بھی تھے، ان لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت شروع کی ہے۔ تو اسی طرح نواب بنگل خان جوگیزئی کا بیٹا نواب محمد خان جوگیزئی بھی اسی تحریک میں شامل رہا، یعنی تحریک پاکستان میں اس کا اہم کردار ہے، اور بہت سے بلوچوں کے جو سردار تھے، نواب تھے، ان لوگوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کی۔ اسی بغاوت کا یہی نتیجہ ہے، جب شعور قوم میں آئی تو وہ لوگ پھر یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو اسی طرح پھر آہستہ آہستہ یہ سرداری راج یہاں سے ختم ہوتا گیا، مگر کچھ علاقوں میں اب بھی یہ سرداری راج قائم ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں میں بھی شعور آئے گا اور سرداروں میں بھی شعور آئے گا، یہ سرداری راج یہاں سے ختم ہو جائے گا۔